وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام 145 نمبر آیت مبارکہ سورہ انعام کی، یہاں سے اور 8ویں پارے کا جہاں 5ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے ہماری گفتگو کا آج آغاز ہے۔ ایک دو جملے سابقہ ربط میں ہم نے پچھلی آیات مبارکہ میں پڑھا کہ اہل مکہ اپنی مرضی کی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر دیتے تھے۔ ایک قانونی پروسیس میں یہ آج بھی امت مسلمہ کا ایک امتیاز ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اہل مکہ کو بھی یہ چیز باور کروائی جا رہی ہے کہ تمہاری اپنی ذاتی چاہت کی وجہ سے یا تمہاری اپنی ذاتی پسند یا ناپسند تمہارے لیے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں کر سکتی۔ ہم نے بہت سارے جانوروں کو پیچھے پڑھا، بحیرہ، وسیلہ، صائبہ، حام، کہ اتنی عمر جانوروں کی گزر جائے تو اب ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے اپنی شریعت جو ہے وہ موڈیفائیڈ شریعت لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے اپنی کچھ شرائط لگا دی کہ جی وہ جانور جس کے ناخن ہوں گے وہ بھی ہمارے لیے کھانا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جانور جو اپنے منہ میں چارہ رکھ کر چباتا رہتا ہے ایسے جانور بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو یہ خود ساختہ جو چیزیں تھیں حلت اور حرمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ ہم نے پچھلی آیات مبارکہ میں 8 قسم کے جوڑے پڑھے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو حلال کیا ہے۔ اونٹ ہماری طرف سے حلال ہے، تم خود اس کو حرام سمجھتے ہو، کیونکہ بعض روایات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی بیماری کی بنا پر آپ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور اہل بنی اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر تا حیات حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ فرما رہے میں نے تو اونٹ کو حلال قرار دیا ہے، میں نے گائے کو، بھینس کو، بکرے کو، بھیڑ کو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم نے حرام تو ان کو خود کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی تم قدردانی نہیں کرتے ہو۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جن چیزوں کو حلال کیا تم نے حرام کر دیا، میں نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو تم حلال قرار دیتے ہو۔ اس میں اب آج سے ان مختلف چیزوں کا بیان ہے۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ۔ محبوب آپ فرمائیں میں تو نفس کا پجاری نہیں ہوں، میں تو صرف فالو کرتا ہوں اللہ کے حکم اور اس کی وحی کو۔ قل فرما دیجئے محبوب، لا اجدو میں نہیں پاتا، میں نہیں دیکھتا، فی ما اوحیا اس کتاب میں، فی میں ما جو اوحیا وحی کی گئی، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، فعل ماضی ہے، جو وحی کی گئی جس کتاب میں میرے اوپر، میں تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں پاتا جو محرمن علی طائم، محرمن جو حرام قرار دے دی گئی ہو، علی طائم کھانے والے پر، یطعمہ جس کو وہ کھاتا ہے۔ میرے اوپر جو وحی آئی ہے اس میں تو ان میں سے کسی چیز کو بھی حرام قرار نہیں دیا گیا۔ ہاں حرام کیا ہے؟ الا ان یکون میتا، الا سوائے اس کے، ان یکون کہ وہ ہو، میتا مردار، مردار تمہارے لیے حلال ہے، حرام ہے۔ اس کا آپ ان کو دعوت فکر یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جس کو چھری سے ذبح کر دیں وہ بھی تو مردار بن جاتا ہے، جو پہاڑی سے لڑک کے مر جائے وہ حرام ہے مسلمانوں کے نزدیک، اور جس کو یہ خود مار دیں اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ معاملہ خود مارنے اور مرنے کا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے تو اللہ کا اذن اور اللہ کا ذکر موجود ہے اور اس کا اذن موجود ہے۔ میں کسی چیز کو کتاب میں حرام نہیں پاتا، ہاں مردار تمہارے لیے حرام ہے، اور دمم مسفوحن یا وہ خون جو مسفوحن بہتا ہوا ہو، بہتا ہوا خون بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں تم یہ سمجھو کہ جی میں اب جانور کو ذبح کر رہا ہوں تو گوشت بعد میں کھاؤں گا، پہلے خون پی لیتا ہوں، میں دمم مسفوحن بہتا ہوا جو خون ہے یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور لحم خنزیر، او کا معنی یا لحم
گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ چیزیں ہیں تمہارے لیے حرام، تم ان کو حلال سمجھ لیتے ہو۔ اور اس کی پھر اللہ نے حکمت بیان فرمائی۔ آج اگر کسی مسلمان یا کسی اقلیت پرست کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ جی باقی چیزیں تو حلال ہیں، سور حرام کیوں ہے، خنزیر کو حرام کیوں قرار دیا گیا، اللہ نے اس کی ریزن یہ بیان فرمائی ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، فا کا معنی پس، انا کا معنی بے شک، ہو یہ خنزیر کا گوشت، رجسن یہ سخت گندا ہے، رجسن یہ سخت قسم کا نجس ہے، ناپاک ہے، اور جو چیز انسان کھاتا ہے اس کا انسان کی فکر اور عمل پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ناپاک ہے تو ناپاک چیز کا اثر تمہاری فکر پہ بھی ہوگا اور تمہارے عمل کے اوپر بھی ہوگا، اور جس ناپاک چیز سے تمہاری بڑھوتری ہوگی اب وہ کس قسم کی ہوگی، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ لہذا قرآن نے لحم خنزیر کو حرام قرار دینے کی جو علت بیان کی ہے وہ ہے رجسن، یہ فَإِنَّهُ رجسن یہ سخت قسم کا ناپسند ہے۔ باقی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں تو اللہ نے تو صرف اصول بیان کر دیا کہ یہ سخت ناپاک ہے، لیکن اگر میڈیکل سائنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو انسانی باڈی کے لیے شاید اتنی کیلریز ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں کہ جتنی کیلریز آپ کی اس کے گوشت کے اندر موجود ہیں۔ انسان کی طبیعت میں جو اللہ نے اعتدال رکھا ہے وہ اللہ نے حلال کے اندر ہی رکھا ہے، حرام کے اندر نہیں رکھا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بھی ایمان ہے۔ او فسقن احل لغیر اللہ بہ، یا اللہ نے ان چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے فسقن جو نافرمانی کا باعث ہوں۔ فسق سے نکلا ہے فاسق، جن میں بالکل اللہ کی 100% نافرمانی ہوتی ہو۔ چلے مردہ جانور تو ہے کہ جانور تو ہے، لیکن چلے اپنی موت مار گیا، آپ ذبح نہ کر سکے تو حرام ہوا، لیکن ایک ایسا کام جس کے اندر نافرمانی ہو وہ کیا ہے، اوہل لغیر اللہ بہ، اوہل جس پہ نام بلند کیا گیا ہو، لغیر اللہ اللہ کے نام کے علاوہ بہی اس جانور کے اوپر، اللہ کے نام کے علاوہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام بلند کیا جائے، یہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، فسقن، اس کو تم نے اللہ کے حکم کی 100% نافرمانی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا میرا نام لے کر ذبح کرو، تم نے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر ذبح کر دیا۔ اور وہ کب ہے کہ انسان جب چھری چلائے تو اس وقت غیر کا نام لے لے، جی میں اللہ اکبر میں یہ نہیں پڑھ رہا، میں کسی اور بندے کا نام لے رہا ہوں، کسی بت کا نام لے رہا ہوں، تب وہ حرام ہے۔ تکبیر اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی بلندی کے ساتھ ہو وہ جانور حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ اسلام کتنا فلیکسیبل ہے کہ اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے اگر تم کسی لاچاری کی حالت میں چلے جاؤ، پریشانی کی حالت میں چلے جاؤ اور تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اوپر ذکر کی گئی ساری چیزوں کو تم کھا سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر بغاوت کا جذبہ نہ ہو کہ جی کوئی نہیں کھاتا میں کھا کے دکھاتا ہوں، ایسا نہیں۔ زندگی اگر جانے لگے، کہیں دور دراز کے علاقوں میں ہو، کھانا پینا نہیں مل رہا، تو پھر دمم مسفوخن بھی حلال ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں حلال ہوں گی، لیکن کتنی مقدار میں، جتنی مقدار میں اس کی زندگی بچ سکے۔ یہ ہے اسلام کی حالت اضطرار، پریشانی، لاچاری کی کیفیت میں، لیکن دو شرطیں بھی ہیں اس کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد۔ فمن اضطر غیر باغ، فا کا معنی پس، من کا معنی جو، اضطر جو شخص اضطرار میں چلا جائے، پریشان ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبوری کی کیفیت میں چلا جائے، تو وہ ان چیزوں کو کھا سکتا ہے زندگی بچانے کے لیے، لیکن دو شرطیں ہیں، غیر باغ ولا عاد۔ باغ نکلا ہے، اسی سے نکلا ہے باغی، باغ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، غیر باغ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، اسلام کے حلال و حرام کے اصولوں کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ ہو، اور وہ مثلا لوگوں کو یہ نہ کہتا پھر دیکھو جی میں نے کھایا ہے تو مجھے کیا ہوا ہے، آپ بھی کھا لیں، نہیں، غیر باغ زندگی بچانی ہو، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، فإن ربک غفور الرحیم، اگر تم ایسا کر لو گے حالت اضطرار میں تو بے شک تمہارا رب غفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب نے جب ڈھکوسلے کیے تو پھر اللہ نے حلال بھی ان کے اوپر حرام فرما دیا۔ پہلے تو انہوں نے خود یہ مزاحن کہا کہ جی ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہمارا اپنا اختیار ہے، ہم اللہ کی بڑی پسندیدہ قوم ہے، بلکہ کہا کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ سے جو اپنی گفت و شنید اور راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ نے حلال و حرام کا اختیار ہمیں دیا ہے۔ جب یہ ڈھکوسلے حد سے بڑھے تو اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے ان کے اوپر واقعی چیزیں حرام کر دی اور ان کو کھانا ہی نصیب نہیں ہو۔
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين هادوا واو کا معنی اور علی پر، الذین ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی بنے. اب وربلائز کر دیا گیا یہودی ہونے کو، اس کو فعل کی شکل دے دی گئی، اور وہ بھی فعل ماضی کی جمع کا صیغہ ہے. وعلی الذین ہادو اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے، حرمنا ہم نے حرام قرار دے دیا، کل ذی ظفرن، کل ہر ایک، ذی کا معنی ہے والا، ظفرن ناخن والا، ہر ناخن والا جانور پھر ہم نے ان کے ڈھکوسلوں کے بعد ان کے اوپر کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا. جیسے سورہ بقرہ پوری کی پوری گائے کے ذبح کے اوپر مشتمل سورہ مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ نے حلال قرار دی، اللہ نے فرمایا بھئی اب ذبح کرو، اور ذبح کرنے کا وہ جو طریقہ ہے وہ بھی بڑا فطرتی رکھ دیا کہ کوئی بندہ قتل ہو گیا تو کہا گیا اس کا قاتل تب ملے گا جب فلاں جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کے ساتھ لگاؤ تو میں اس کو زندہ کر دوں گا. اب ان کو دبوچ لیا گلے سے، انہوں نے کہا جی کون سا جانور ذبح کریں، 1 2 3 4 5. وہ جو صفتیں اللہ چاہتا تھا وہ ساری صفتیں صرف ان کی گائے کے اندر موجود تھی. تو اللہ فرما رہے جب ان کے ڈھکوسلے بڑے تو ہم نے ناخن والا ہر جانور پھر ان کے اوپر حرام قرار دے دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ واو کا معنی اور من سے، البقر گائے، اور گائے والغنم اور بکری، بکری اور گائے ان دونوں میں سے بھی حرمنا علیہم ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے دیا. شحومہما، شحوم کہتے ہیں چربی کو، شحومہما ان کی جو چربی تھی ان دونوں یعنی گائے اور بکری کے اوپر، یہ بھی ہم نے ان کے اوپر کیا کر دی؟ حرام قرار دے دی. الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، الا سوائے ما حملت جو وہ بوجھ اٹھا کر رکھے یا جو سوار ہو رکھی ہوئی ہو، ظہورہما ان کی پشتوں پر، جو ان کی پشتیں اٹھا رکھی ہیں جن کو، او الحوایا یا ان کی جو آنتوں کی اور انتڑیوں کی جو چربی ہے، ان دونوں کے علاوہ، مگر جو اٹھا رکھی ہو ان کی پشتوں یا آنتوں نے. او مختلط بعظم، او یا مختلط جو ملی ہوئی ہو، بعظم، عظم عربی میں کہتے ہیں ہڈی کو، جو ان کی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی ہے. یہ باریک بینی میں کیوں اتنی گفتگو ہو گئی؟ کیوں کہ وہ خود باریک بینی میں پڑے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے ایسے سوال نہ کیا کرو جیسے بنی اسرائیل والے اپنے نبیوں سے کیا کرتے تھے. کیوں کہ جب تم سوال کرو گے پھر تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے. جیسے اللہ کے حبیب سے حج کے بارے میں سوال کیا گیا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے، بس کسی صحابی نے عرض کیا کیا حضور ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے. پھر اس نے عرض کیا حضور کیا ہر سال؟ پھر خاموش ہو گئے. پھر عرض کیا حضور کیا ہر سال؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوال نہ کیا کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا. جیسے مسواک کی بابت حکم ہے کہ میں اگر تمہیں مشقت میں نہ دیکھتا تو ہر نماز کے ساتھ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا؟ مسواک کا. بنی اسرائیل باریک بینے میں پڑے، اللہ کی حلت اور حرمت میں خود سے مخل ہوئے تو اللہ نے بھی بڑی باریک بینی والے احکامات نازل فرما دیے. بھائی تم حرام کہتے ہو تو ہر ناخن والا جانور اب تمہارے اوپر حرام ہے. تو ناخن کس کس میں ہے؟ جن جن جانوروں میں ناخن ہے ان کے نزدیک بطخ بھی جو ہے وہ بھی حرام تھی. اس طرح کی بہت ساری پرندے چیزیں جو ان کے نزدیک اپنے منہ میں چارہ رکھ کے چرتا نہیں تھا، جس کو ہم پتہ نہیں شاید چگالی کہتے ہیں، وہ کرتا رہتا تھا. اب وہ جو نہیں کرتا تھا اور جس کے ناخن نہیں تھے، یہ دونوں ان کے اوپر حرام ہو گئے. آٹومیٹکلی اونٹ بھی جو ہے اسی کیفیت میں آ گیا، باقی بہت سارے جانور بھی اسی کیفیت میں چلے گئے. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ایک دھمکی ہے اور ایک نتیجہ اور سبق ہے میرے اور آپ کے لیے بھی کہ یہ اتنی باریک بینی کے ساتھ حلال کو اللہ پھر حرام اگر کر دے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذالک یہ اس لیے تھا کہ جزیناہم ہم نے ان کو جزا دی، ہم نے ان کو سزا دی، ببغیہم ان کی بغاوتوں کی، جنہوں نے میرے اصولوں کے خلاف بغاوت کی. پھر اللہ فرما رہے ہم نے ان کو حرام قرار دے دیا ان چیزوں کو اور سزا دے دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں. اللہ فرما رہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچوں میں سے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ ہیلے اور بہانے کرتا ہے پھر اس کے اوپر جو شکنجہ ہے وہ ٹائٹ کر دیا جاتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، آج ذرا تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ جب بغاوت انسان کی اور سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ پھر سزا دینا شروع کر دیتا ہے. میرے اور آپ کے لیے شاید سزا یہ ہے کہ اس نافرمانی کی طرف بڑھتی ہوئی امت کے لیے کہ اللہ نے حلال کو حرام تو نہیں کیا لیکن حلال تک رسائی میری اور آپ کی مشکل ہو گئی ہے.
حلال چیزیں، خالص چیزیں ہمارے لیے ملنا مشکل ہو گئی ہیں، جن پہ انسانی زندگی کی بقا ہے، جن پہ انسانی زندگی کی اساس ہے، جس کے بغیر انسانی زندگی سروائیو بھی نہیں کر سکتی، بڑی مشکل ہو گئی ہیں، کہیں سے خالص چیزیں نہیں ملتی۔ اللہ کے حبیب نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے؟ شہد کے بارے میں شفا ہے، رحمت ہے، تو خالص شہد کہیں سے نہیں ملتا۔ لوگوں کی ہڈیوں کی پختگی اور طاقت کا دار و مدار گھی کے اوپر تھا، جو جانوروں کا گھی تھا، آج ہمیں کس شکل میں ملتا ہے اس سے بھی ہم معروم ہو گئے۔ دودھ کہاں سے ملتا ہے؟ دودھ شاید داتا صاحب کے علاوہ کہیں بھی خالص نہیں ملتا۔ جب عرس مبارک کے ایام ہوتے ہیں تو خالص دودھ ملتا ہے، ورنہ شاید بڑی مشکل سے کہیں خالص دودھ ملتا ہے۔ کسی کے جانور اپنے بھی ہوں تو خوراکیں اور غذائیں ایسی ہیں کہ ٹیکے کے بغیر آپ کسی جانور کو دو نہیں سکتے۔ اس کی وجہ سے بھی انسانی باڈی کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، عورتوں کے حوالے سے ان کے جو ہارمونز ہیں، وہ ان کی داڑھی، ان کی مونچھیں، انسانی باڈی کے اندر یہ تبدیلی یہ کیمیکل کی وجہ سے ہے۔ ہماری جتنی خوراکیں ہیں وہ کھادوں پہ چلی گئی، گندم کھاد پہ چلی گئی، اس کھاد کی وجہ سے گندم تو کثیر تعداد میں ہونے لگ گئی اور بڑی بھاری مقدار میں، امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار بھی بڑھ گئے، لیکن انسان تو بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے حرام نہیں کیا، لیکن امت جب بغاوت کی طرف بڑھی ہے، اس نے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن اللہ کے احکامات کا خیال نہیں رکھا۔ دیکھیں ہم سارے ایک جرم میں شریک ہیں۔ جو ڈیموکریسی اللہ کے اقتدار اعلیٰ میں جو ہے وہ مخل ہوتی ہے، اس کی ابتدا تو میرے اور آپ سے ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہم تقریباً اس جرم میں شریک ہیں، جہاں جہاں ہماری سیاست اور جہاں جہاں ہماری معیشت چل رہی ہے۔ تو اللہ نے تو حرام نہیں کی، لیکن ہماری رسائی جو ہے وہاں تک نہیں ہو سکی۔ پانی خالص ہمیں پینے کے لیے نہیں ملتا، یہ بات ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پانی بالکل ہمیں کہیں سے ٹھیک نہیں ملتا، اس میں سینکیا کی مقدار نیچرلی اتنی ہو گئی ہے جتنی انسانی باڈی کے لیے بالکل ٹھیک ہی نہیں ہے۔ کتنی رپورٹیں، کتنے ہر جگہ پہ فلٹر لگے ہیں، اس کے باوجود بھی پانی پینے کے لیے صاف نہیں مل رہا۔ آب و ہوا خالص نہیں مل رہی، اتنی پلوٹیڈ اور پولوشن سے فل۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانیوں کی جکڑ ہے، جس میں اللہ نے ہمیں جکڑ دیا کہ ایسا عذاب نہیں تو چلیں اس طریقے سے صحیح۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر پھر نافرمانیاں اتنی بڑھ جائیں تو اللہ پھر عذاب کیوں نہیں لاتا؟ یہ ان کا موقف تھا اہل مکہ کا کہ اے نبی مکرم، آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں ہر دفعہ، لیکن اگر کوئی باتیں ہیں تو پھر وہ آئیں جو قیامت کی باتیں ہیں اور یہ ساری سخت اور تکلیفوں والی۔ تو اللہ فرما رہے محبوب فَإِن كَذَّبُوكَ، فا کا معنی بس، ان اگر كَذَّبُوكَ وہ آپ کو جھٹلا دیں، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اور پھر یہ بھی کہیں سینہ تان کر جی ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، تو اللہ فرما رہے محبوب فَقُلْ، ان کو آپ فرما دیں کہ ربکم ذو رحمہ، ربکم تمہارا رب ذو رحمہ وہ بڑا کشادہ رحمت والا ہے، ذو رحمت واسعہ وہ بڑی رحمت والا بھی ہے، اور رحمت کو چھوٹی سی بھی نہیں ہے جو لمیٹڈ ہو، رحمت واسعہ وہ اللہ کی ہے اور رحمت ہے، اور رحمت بھی واسعہ ہے۔ اگر وہ پکڑ نہیں رہا تمہیں تو وہ تو پھر اس کی رحمت ہے، اور تمہارا کوئی میرٹ تو نہیں ہے کہ جس میرٹ پہ آ کر تم چھوٹے جا رہے ہو۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے وَلَا يُرَدُّ، واو کا معنی اور، لا يُرَدُّ نہیں رد کیا جا سکتا، نہیں ٹالا جا سکتا، بَأْسُهُ اس کی برائی، اس کے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا، کس سے؟ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ان کا معنی سے القوم المجرمین، جرائم پیشہ لوگ اور مجرم قوموں سے اس کے عذاب کو کبھی لوٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اب اس آیت میں بھی ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ عنقریب ملحد یا مشرک جو ذات خداوندی کے انکاری ہیں، وہ اب اگلا اعتراض کیا کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کیوں ان جانوروں کو حرام کرتے؟ تو یہ جو ہم نے کام کیے ہیں یہ تو اللہ نے چاہا ہے، یعنی انسان مجبور ہے، یہ ایک فلسفی ادھر بیان کی جا رہی ہے۔ حالانکہ انسان شریعت کی روح سے مجبور نہیں ہے، اور شریعت کی روح سے کل مختار بھی نہیں ہے۔ یہاں دو چیزیں، بلکہ تصوف کے اندر دو عموماً اور ہمارے علم الکلام اور عقائد میں دو فرقے تھے گزرتی ہوئی ان صدیوں میں، کہ ایک فرقے کا موقف یہ تھا انسان بالکل خود مختار ہے،
کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، وہ جو چاہے کرتا رہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ دوسرے کا تقاضا یہ تھا کہ انسان بالکل بھی مختار نہیں ہے، وہ بالکل مجبور ہے، وہ تو ایک قدم بھی اپنی مرضی کے بغیر آگے نہیں اٹھا سکتا۔ ان کا موقف پھر یہ تھا کہ اگر انسان گناہ بھی کرتا ہے تو یہ من جانب اللہ ہے، اللہ اس کو پوچھے گا نہیں۔ تو جبریہ اور قدریہ یہ دو بڑے بڑے فرقے تھے جو امت کے ابتدائی گروہوں میں موجود تھے۔ آج بھی شکلیں ان کی ہیں لیکن ناموں سے واقفیت نہ رہی، لیکن جو تھنکنگ ہے وہ اسی کے مطابق ہے۔ تو پچھلی آیت میں ان کا رد کیا گیا جو مختار تھے، اور اب یہاں کہا جا رہا ہے جو مجبور ہیں۔ مجبوروں کی کیفیت کیا ہے؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، سین کا معنی ان قریب، یقولو کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے اشرکو شرک کیا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکنا تو ہم شرک بھی نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا اس جرم میں شریک ہوتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم حرام قرار دیتے من شیء کسی چیز کو۔ یعنی یہ اب مجبور لوگوں کی تھنکنگ ہے جو کہتے ہیں جی سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہم زنا بھی کریں تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے کر دیا، ہم مجبور تھے، ہم کیا کر سکتے تھے۔ اللہ فرما رہے نہیں، نہ تو تم جانوروں کی طرح بالکل مجبور ہو اور درختوں کی طرح کہ جہاں اگے وہیں پہ کھڑے رہے، اور نہ فرشتوں کی طرح تم عبادت میں ہمہ وقت لگے ہو، بلکہ تمہیں تو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور تمہیں مجبور بھی کر دیا ہے۔ دونوں کیفیتوں کے ساتھ تمہاری زندگی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مجبور کتنا ہے اور انسان کو اپنے اوپر اتھارٹی کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، آپ نے فرمایا آپ کھڑے کھڑے دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، تو وہ نہیں اٹھا سکا۔ آپ نے فرمایا یہی انسان کا حال ہے کہ اتنا ہی انسان مجبور ہے اور اتنا ہی انسان مختار ہے، اس کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہے اور مجبور بھی کر دیا ہے۔ وہ اپنے اختیار اور مجبوری کو اپنے ایکسکیوز کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو دونوں اتھارٹیاں دی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں مختار تھا تو اب میں جواب نہیں دیتا، یا میں مجبور تھا تو میں جواب نہیں دیتا، نہیں، ساری صلاحیتوں کو دے کر انسان کو آزاد رائے پر کھلا چھوڑ دیا۔ نہ اگر اللہ تعالیٰ مشرک کہیں گے کہ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اللہ فرما رہے محبوب ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، کذالک اسی طرح کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتی یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھ لیا باسنا ہمارا عذاب۔ تو محبوب مان لیتے ہیں ان کی بات کہ ٹھیک ہے جی تمہارا کوئی قصور نہیں ہوگا، لیکن تم سے پہلے بھی تو تھے، وہ بھی یہی ایکسکیوز پیش کرتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا اور انہوں نے بھی ہمارا عذاب چکھا تھا، اب تم بھی عذاب چکھو گے۔ محبوب اللہ فرما رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، ہٹ دھرمی کی بات نہیں، ان سے علمی لیول پر آ کر بات کر لیتے ہیں۔ محبوب کل آپ ان کو فرما دیجئے حل عندکم، حل کیا عندکم تمہارے پاس ہے، من علم کوئی علم، کسی چیز کا علم ہے تمہارے پاس کہ جو تم بات کر رہے ہو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، فتخرجوہ لنا، فا کمانا پاس تخرجوہ اس کو نکالو لنا ہمارے لیے، ہمارے سامنے اس دلیل کو نکالو جس دلیل کی بنیاد پر یہ تم ساری باتیں کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں جو اگلی آیت کا سبق ہے یہ بڑا ضروری ہے آج کے تعلیمی ادارے کے ایک بچے کے لیے جو آج پروفیشنل ایجوکیشن پڑھ رہا ہے، کہ ہمارا ہر مذہب، ہماری ہر بک اور ہمارا ہر سلیبس اور ہمارا ہر شعبہ ہمیں گمان کی تعلیم دیتا ہے۔ میڈیکل یقینی تو نہیں ہے، میڈیکل ایک گمانی ہمارے پاس علم ہے۔ انجینئرنگ ہے تو جاپان بھی یہ کہتا تھا کہ ہم نے اپنی عمارتیں زلزلہ پروف بنائی ہیں اور اتنی فلیکسیبل بنائی ہیں کہ 70-80 تک بھی وہ چلی جائیں زلزلے کی شکل میں، تو فلیکسیبلٹی ہے ان کے اندر، ہماری عمارتوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ان کا یقین تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ گمان ہے، اس کے پیچھے یقین میرا ہے کہ سونامی آئے تو تمہارے ساری عمارتیں اور تمہارا سارا سسٹم میں جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ تو ہمارے سارے علوم، محکمہ موسمیات جو بتاتا ہے کیا 100% یقینی ہے یا گمان ہے؟ گمان ہے، ممکن ایسا نہ بھی ہو، تو سارے نظام گمان دیتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہمیں یقین دیتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ جو جبریہ اور قدریہ اور مشرک لوگ ہیں، یہ جو ڈھکوسلے باندھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ایسے نہ ہوتا اور ایسے ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، بڑا غور طلب جملہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان تتبعون الا الظن، ان تتبعون تم پیروی نہیں کر رہے ہو الا الظن سوائے ظن کے اور گمان کے، اور نکلو اس ظن اور گمان سے
آؤ یقین کی طرف، اور وہ یقین صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے اندر موجود ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، واو کا معنی اور، ان کا معنی نہیں، انتم تم، الا تخرصون تم اٹکل پچو مارتے ہو۔ یہ قرآن کا جو تخرصون کا الفاظ ہے، اس کا بہترین ترجمہ ہے اٹکلیں مارنا، اٹکل پچو مارنا، بس لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا۔ ڈیبیٹیں شروع ہوتی ہیں بیٹھ کر، جہاں کوئی ہارا جہاں کوئی جیتا کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور ہم پھر بھی مجلس اور سٹنگ میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے جی، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، وہ جو پتھر تھا وہ کتنا بڑا تھا، وہ عصا کتنا تھا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جن کا اسلام سے بظاہر کوئی تعلق نہیں، تو عمریں کتنی تھیں، فلاں کیسا تھا، اس کو بظاہر انفارمیشن تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ علم تو نہیں ہے، یہ تو صرف انفارمیشن ہے۔ اب دیکھیں، یہ شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور شاہ ولی اللہ نے کتاب کا نام رکھا حجت اللہ البالغہ، اور وہ انہوں نے نام بھی قرآن کی اس آیت سے لیا۔ محبوب یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، کل آپ ان کو فرما دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فا کا معنی پس، للہ اللہ کے لیے ہی ہے، الحجت البالغہ کامل دلیل، کامل دلیل صرف کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور اس پہ یقین ہوتا ہے، اس پہ گمان نہیں ہوتا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اب یہ بھی آج کے ریشنلسٹ کے لیے ایک بڑا پوائنٹ ہے، اگر وہ ذہن میں رکھے، فَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَهَدَاكُمْ، لام کا معنی تاکید، البتہ ہداکم، تمہیں ہدایت دے دیتا، کتنوں کو، اجمعین، ساروں کو۔ تو اب لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم دین ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکڑنے پہ آئے تو ہمیں پکڑے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے؟ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے جو ہدایت کا اور حق اور باطل کا نظام رکھا ہے، اس کا جو سینس ہے اتھارٹی کا، وہ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، لہٰذا وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں جو سینس دیا ہے، اس کے بعد تم نے اپنی ہدایت کو خود ڈھونڈنا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ میں جس راستے پہ بھی چل رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم تو اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بھی گمراہی کے کسی بڑے کے پیک پہ پہنچ جاؤ گے، اور اپنے بہت سارے لوگوں کو بھی اپنے پیچھے گمراہی کی طرف لے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہدایت عطا فرماتا تم سب کو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ وہ چاہتا تو کر دیتا، اس نے نہیں کیا، کیوں؟ اس نے تمہیں اتھارٹی اور اختیار اور سوچ سمجھ صلاحیتیں دے کر بھیج دیا ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ اب اللہ فرما رہے محبوب آگے چلتے جائیں، ان کو بتاتے جائیں، قُلْ آپ فرما دیجئے، ہلما لے آؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین جو یشہدون جو گواہی دیں اس بات کی، ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہاری اوپر کیا کر دی ہیں، حرام کر دی ہیں۔ آپ نے کوئی گواہ لے آؤ، علم تو تمہارے پاس ہے کوئی نہیں کوئی، کیونکہ علم کہاں کس نے دینا ہے؟ نبی نے۔ علم تمہارے پاس کہاں سے آنا ہے؟ نبی نے دینا ہے، اور نبی کو تم مانتے نہیں ہو، پھر تم اپنے کوئی گواہ لے آؤ۔ یعنی اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جب اللہ حلال حرام کر رہا تھا تو اس وقت تمہارے کوئی باپ دادا پردادا بیٹھے ہوں گے اللہ کے پاس، جنہوں نے سنا ہوگا کہ یہ حرام ہے، ورنہ اللہ فرما رہے میں نے تو حرام کوئی نہیں کیا، لے آؤ اپنے گواہ جنہوں نے جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کرا دے دی ہیں۔ فَإِن شَاهِدُوا، محبوب ایسا بھی ہے کہ یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں، اگر یہ کہہ بھی دیں کہ یہ چار بندے اس وقت موجود تھے جب اللہ نے چیزیں حرام کی تھیں، تو محبوب اس پہ بھی کان نہ ترے۔ فَإِن شَاهِدُوا، فا کا معنی پاس ان، اگر شاہدو وہ گواہی دے بھی دیں، جھوٹی گواہی کہ جی ہم نے سنا تھا کہ اللہ نے حرام کرا دیا تھا، تو فلا تشہد معہم، ان کی گواہی پہ محبوب آپ یقین نہ کریں۔ فلا تشہد، فا کا معنی پاس لا تشہد، گواہی نہ دیجئے، معہم ان کے ساتھ، یعنی آپ ان کی گواہی پہ یقین نہ کیجئے۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی جو اللہ بیان فرما رہا ہے، اور داخلہ پالیسی بھی یہ ہے کہ محبوب سنو کس کی، ولا تتبع اور پیروی نہ کرو، اہواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، والذین اور جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ آخرت پر، یہ ہندوؤں کے ساتھ خارجہ پالیسی کو اللہ نے بیان فرما دی، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے محبوب آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، واو کا معنی اور، ہم کا معنی وہ، بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ عدل ہوتا ہے برابری، مساوات، انصاف برابری نہیں ہوتا،
انصاف اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، اور جو عدل ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، محبوب وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں شریک، لہٰذا آپ ان کی خواہشات کی پیروی بھی نہ کریں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر۔ تو اب اگلا رکوع شروع ہوگا یہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا پیارا رکوع ہے اس کے مقابلے میں۔ اب اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ تو ہے ان کا فلسفہ کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ ساری باتیں محبوب اب ان کو آپ اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر سنائیں کہ حرام ہے کیا کیا۔ اب اس کی بات اللہ تعالیٰ کل فرمائے گا، کیوں کہ مکی لوگ اہل مکہ کیا کرتے تھے اپنی بچیوں کے ساتھ؟ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ زندہ دفن نہ کرو، اس کو تم کر دیتے ہو، اور جس کو میں نے حلال قرار دیا اس کو حرام سمجھ لیتے ہو، تو تم انوکھی چال چلتے ہو۔ کل کا پورا رکوع صرف انہی باتوں پہ ہے کہ اللہ نے حلال کس کس چیز کو فرمایا ہے اور اس کی ریزن اللہ نے کیا کیا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کی روح کے مطابق ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔